بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الضحیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، واو کا معنی قسم ہے یہاں پر، کیونکہ شروع میں ہے نا، اس وجہ سے قسم ہے۔ الضحیٰ یا الضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو۔ چاشت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے اشراق کا وقت، یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے، ایک دورانیہ ہوتا ہے طلوع ہونے کا کہ سورج کی ٹکی نکل رہی ہوتی ہے باہر، وہ اس کو طلوع آفتاب کہتے ہیں۔ پھر جب پوری ٹکیا جو ہے سورج کی باہر نکل آتی ہے، پورا سورج یعنی جو مشرق سے ابھر پڑتا ہے، اسے اشراق کا وقت کہا جاتا ہے۔ تو اشراق کے وقت کے بعد پھر سورج اور اوپر آتے آتے جب خوب روشن دن ہو جاتا ہے، اسے چاشت کا وقت کہا جاتا ہے۔ آج کل قریباً 6:30 کے لگ بھگ جو ہے وہ اشراق کا وقت ہوتا ہے، اور 8 بجے سے کے بعد تھوڑا سا جو ہے 8 بجے تقریباً وہ چاشت کا وقت ہے، یعنی جب خوب روشن ہو جاتا ہے دن، اچھے طریقے سے روشنی ہو جائے، اسے چاشت کا وقت کہتے ہیں۔ اور چاشت کی نماز اور اشراق کی نماز بھی نوافل وہ مسنون ہیں، منقول ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اس وقت کی، تو مقصد وہی جو پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ جس چیز کی بھی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمانا ہوتا ہے، ویسے تو قسم کھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان قسموں کے بعد جو بات کی جا رہی ہے وہ بہت اہم اور سچی ہے، اور پھر جس چیز کی اہمیت کو واضح کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کی قسم کھاتے ہیں۔ والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ واللیل، قسم ہے رات کی۔ اذا، جب، سجا، وہ چھا جائے، قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ دو قسمیں کھائیں اور پھر بیان فرمایا ما ودعاک، ما نہیں، ودعا چھوڑا، یہ ودا سے ہے، ودا کرنا یا ودا ہونا، چھوڑ جانا، علیحدہ ہو جانا۔ تو ما ودعاک، نہیں چھوڑا آپ کو، ربک، آپ کے رب نے، وما قلا، و اور ما نہیں، قلا وہ بیزار ہوا۔ واقعہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے اسلام میں بھی مکہ میں، کیونکہ آپ رات کو معمول تھا آپ وسلم کا کہ آپ تہجد ادا فرماتے تھے آدھی رات کے وقت اٹھ کے، یا جب 2/3 رات گزر جاتی اس وقت، تو مشرکین مکہ کیونکہ ان کے لیے آپ کی جو دعوتی اور تبلیغی سرگرمیاں تھیں وہ درد سر بنی ہوئی تھی، تو ہر وقت ہی وہ دشمنی میں لگے رہتے، اور جیسے ہر وقت کسی بندے پر نظر رہتی ہے اسی طرح سے۔ تو 2-3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، آپ وسلم 2-3 دن تک تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے اور آپ تہجد ادا نہ فرما سکے۔ تو ایک مشرکہ عورت جو کہ قریب رہتی ہوگی، پڑوس میں رہتی ہوگی، اور آپ وسلم کا یہ معمول جو ہے وہ نوٹ کرتی ہوگی کہ رات کو اٹھ کے آپ عبادت کرتے ہیں، تو جس طرح سے ان کے وہ بد زبانیاں تھیں اور گستاخیاں تھیں، اور جس طرح کی ان کی سوچ تھی، پھر وہ اسی طرح سے بات کرتے تھے، کیونکہ وہ آپ وسلم جو بھی قرآن پاک بیان فرماتے تو وہ کوئی کہتا کہ یہ تو نعوذ باللہ کاہن ہے، کوئی کہتے ہیں جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے نہیں کوئی شیطان یا جن آ کے اس کو سکھا جاتا ہے۔ تو جب وہ 2-3 دن آپ عبادت نہ کر پائے تو وہ خاتون مشرکہ جو ہے وہ آپ وسلم کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی کہ لگتا ہے کہ نعوذ باللہ تیرا شیطان تجھ سے ناراض ہو گیا، کہ
جو شیطان تجھے مطلب اس کے بقول یا اس کی سوچ میں کہ جو تجھے اٹھاتا تھا، جس کے لیے تو اٹھتا تھا رات کو، اب 2-3 دن سے نہیں اٹھا، تو لگتا ہے کہ تیرا شیطان تجھ سے ناراض ہو گیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، پہلے 2 قسمیں کھائیں کہ قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ ما ودعک، نہیں چھوڑا آپ کو ربک، آپ کے رب نے، وما قلا، اور نہ ہی وہ بیزار ہوا۔ اور لل آخرۃ، یہ لا اور الآخرہ تو ہے، تو لام اور الآخرہ کو جب ملایا گیا تو شروع میں جو الف تھا وہ ختم ہو گیا اور دونوں لام آپس میں مل گئے ہیں، تو لا کا معنی ضرور ہے اور الآخرہ تو آخرت، ولل آخرۃ، اور ضرور آخرت، خیر، بہتر ہے، لکا، آپ کے لیے، من الاولا، من سے، اور الاولا کا لفظی معنی ہے پہلی، من الاولا پہلی سے، اور اولا دنیا کو کہتے ہیں، قریبی زندگی، پہلی زندگی، یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، خیرن، یہ بہتر ہے، لکا، آخرت جو ہے، ضرور آخرت، خیرن، بہتر ہے، لکا، آپ کے لیے، من الاولا، پہلی سے، اور پہلی سے مراد یہاں دنیا ہے، تو دنیا بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے اور پہلی بھی کیا جا سکتا ہے، پہلی ویسے لفظی ترجمہ ہے، تو آپ کے لیے، اور آخرت کا لفظی معنی بعد میں آنے والی ہوتا ہے، تو اولا یہ زندگی پہلی جس کو ہم تجربہ کر رہے ہیں، جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ پہلی زندگی ہے، پھر جو ہی یہ ختم ہوگی، جو ہی ہمیں موت آئے گی اور یہ زندگی ختم ہوگی تو آخرت شروع ہو جائے گی، بعد والی، پیچھے والی، آخرت کا معنی بعد میں آنے والی، پیچھے آنے والی، تو اور ضرور آخرت بہتر ہے آپ کے لیے پہلی سے یا دنیا سے۔ اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا اپنے احسانات یاد دلانے کا، اور مقصد کیا کہ جو ان کے اس طرح کی باتوں سے، تانوں سے اور اس طرح کی فضول باتوں سے جب آپ کا دل رنجیدہ ہو جاتا اور آپ اس بات پہ غمزدہ ہوتے کہ یہ لوگ، میں ان کو اللہ کی ہدایت پہ لانا چاہتا ہوں اور یہ آگے سے اس طرح سے باتیں کرتے ہیں اور اس طرح سے مجھے جواب دیتے ہیں، تو آپ جب اس پر دل گرفتہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو آپ کے اوپر کیے جانے والے جو احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ یاد دلا کر آپ کی دلجوئی فرماتے تاکہ آپ کو تسلی اور حوصلہ ملے۔ تو وہ اس عورت کی اس بات سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی 2 آیات میں قسم کھائی، تیسری میں اس کا جواب دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اور ضرور آخرت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تو یہ تکلیفیں سہنی پڑ رہی ہیں، مشرکوں کی باتیں بھی اور ان کی طرف سے جو بھی جسمانی یا ذہنی اذیتیں اور تکلیفیں وہ آپ کو برداشت کرنا پڑتی ہیں، لیکن جو آخرت اللہ تعالیٰ نے ان آپ کے جو جد و جہد کے جو لمحات ہیں اور صبر کے جو لمحات ہیں، ان کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بہترین اور شاندار آخرت رکھی ہے، وہ یقیناً اس دنیا کی زندگی سے بہت بہتر ہے۔ تو آپ اپنی اس آخرت پر نظر رکھ کے ان کی باتوں سے، کڑوی کسیلی باتوں سے آپ اپنا دل جو ہے وہ رنجیدہ نہ کریں، اور ضرور آخرت آپ کے لیے، ضرور آخرت بہتر ہے آپ کے لیے، من الاولا، پہلی سے یا دنیا سے۔ والا سوفا، وا اور لا، ضرور، سوفا جلد ہی یا عن قریب، والا سوفا اور ضرور جلد ہی، یعطی کا، یعطی وہ عطا فرمائے گا، کا آپ کو، کون عطا فرمائے گا؟ ربو کا، آپ کا رب، والا سوفا اور ضرور جلد ہی، یعطی کا عطا کرے گا آپ کو یا عطا فرمائے گا آپ کو، ربو کا، رب آپ کا، فترضا، پھر آپ راضی ہو جائیں گے، پھر آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ جو بھی آپ کی جد و جہد اور دین کے لیے کاوشیں ہیں، ان کو جب اللہ تعالیٰ ان کا اجر آپ کو عطا فرمائیں گے، ان کا بدلہ جب آپ کو دیں گے، عنقریب
تو آپ کے سارے غم دور ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ، تو یہی 5 آیات رہنے دیتے، باقی جو آیات انشاءاللہ وہ پھر اکٹھی یا تو پڑھ لیں گے اگلے سبق میں، کیونکہ اگلی جو تینوں آیات ہیں وہ تقریباً ایک ہی طرز پر ہیں، تو ان کو اکٹھا ہی پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو 5 آیات جو آج پہلے پڑھ لی ہیں ہم نے، ان کو میں دہرا دیتا ہوں، اور یہ چلیں اگلے الفاظ تھوڑے مشکل ہیں ان کی نسبت، تو ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، 6 آج کر لیتے ہیں، 5 انشاءاللہ کل کر لیں گے۔ علم، آمنا کیا، لم نہیں، یجد پایا، واجدہ یجدو کا معنی پا لینا، واجدہ اس نے پایا، یجدو وہ پاتا ہے یا پائے گا، تو علم یجد کیا نہیں پایا، پایا کا مطلب پا لینا، حاصل کر لینا، علم یجد کیا نہیں پایا کا آپ کو، علم یجد کا کیا نہیں پایا آپ کو، یعنی آپ اللہ کے احسانات یاد کریں، دیکھیں تو صحیح کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسی حالت میں رکھا تھا، کس حالت میں تھے آپ، کہ علم یجد کا کیا نہیں پایا آپ کو، یتیمن، یتیم، کہ آپ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے تو باپ فوت ہو گئے، والد صاحب، اور آپ 6 سال کے تھے تو والدہ فوت ہو گئی، پھر دادا نے سنبھالنا شروع کر دیا، 8 سال کے ہوئے دادا بھی فوت ہو گئے، پھر چچا نے سنبھالنا شروع کر دیا۔ تو یہ کیفیت بچے کے لیے بڑی یعنی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتا ہے کہ مطلب یکے بعد دیگرے جو پرورش کرنے والے لوگ ہیں وہ چلے جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو آپ کو ہم نے یتیم پایا، فآوا، پس یا پھر آوا، پھر ہم نے جگہ دی، یعنی آپ کی پرورش کا بندوبست کیا، آپ کو ٹھہرنے کے لیے جگہ دی، آپ کو آپ کی پرورش کرنے کے لیے ہم نے بندوبست کیا، اور آپ کے چچا ابو طالب بھی 10 نبوی تک آپ کی جو پرورش تھی اور آپ کی جو یعنی سربراہی اور سرپرستی تھی وہ بڑے بھرپور طریقے سے انہوں نے کی، کیونکہ وہ بھی جو تھے ابو طالب وہ بھی سردار ٹائپ آدمی تھے، اور ان کے وجہ سے، ان کی موجودگی کی وجہ سے کافر جو تھے وہ اس قدر شدت کے ساتھ آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے جس طرح سے ان کی وفات کے بعد وہ لوگ جو تھے آپ کی جان کے درپے ہو گئے۔ تو یہ انتظام سارا اللہ تعالیٰ نے کیا، آپ کی یتیمی کے باوجود آپ کی پرورش کا جو بندوبست ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنے احسان کے طور پر یہاں آپ کو یاد دلا کر آپ کو حوصلہ اور تسلی دیتے ہیں کہ علم یجد کا کیا نہیں پایا آپ کو، یتیمن، یتیم، فآوا، پھر جگہ دی۔ دوبارہ سے دیکھیں جی شروع سے ساری آیات کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل، قسم ہے رات کی، اذا سجا، جب چھا جائے، ما ودعک، اور نہیں چھوڑا آپ کو، ربک، آپ کے رب نے، وما قلا، اور نہ وہ بیزار ہوا، وللآخرۃ، اور ضرور آخرت، خیر، بہتر ہے، لکا، آپ کے لیے، من الاولی، پہلی سے، ولسوف، اور ضرور جلد ہی، یعطیک، عطا فرمائے گا آپ کو، ربک، آپ کا رب، فترضی، پھر آپ راضی ہو جائیں گے، علم، کیا نہیں، یجد کا پایا آپ کو، یتیمن، یتیم، فآوا، پھر جگہ دی اس نے،